تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 94 سے 99، یعنی کہ 99 جو ہے وہ لاسٹ آیت ہے سورہ ہجر کی، اور اب یہاں پر سورہ ہجر جو ہے اس کا اختتام ہے انشاءاللہ. تو اب آیت نمبر 94 پڑھ رہی ہوں میں سورہ ہجر. Therefore openly proclaim what you have been commanded and turn away from the idolaters. تو پھر اب آپ کھلم کھلا اعلانیہ سب کو مطلب بتلائیں، یعنی جو بھی مطلب اعلان کریں یہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اللہ نے یہ حکم کیا ان کو، اور جو بھی بت پرست ہیں مشرکین لوگ ہیں ان سے آپ پلٹ جائیں. آیت نمبر 95 Truly we will suffice you against the mockers. ہم کافی ہیں، یقیناً ہم کافی ہیں آپ کے لیے، جو آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ہم کافی آپ کو، یعنی کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مذاق سے بھی مطلب ڈس ہارٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل مطلب چھوٹا مت کریے آپ، ہم کافی ہے آپ کے لیے. آیت نمبر 96 Who make another God along with Allah but they will come to know. تو یہ جو ابھی مطلب جو ابھی مذاق بھی اڑا رہے ہیں اگر، اور پھر اللہ کے ساتھ یہ لوگ وہ ہے جو جوڑتے ہیں دوسرے معبودوں کو، تو جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا. آیت نمبر 97 Indeed we know that your breast becomes tight because of what they say. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جو کچھ بھی یہ آپ سے کہہ رہے ہیں، یا جیسے کہ مطلب جو بھی کہہ رہے تھے شاعر اور پوئٹ اور جادوگر اور مطلب آصف زدہ، تو یہ ساری باتیں سن کے ان کا دل نہیں دکھے گا تو اور کیا ہوگا. آیت نمبر 98 So glorify the praises of your Lord and be of those who prostrate themselves to him. تو آپ ہے جو مطلب یعنی ان کی پرواہ چھوڑیے اور آپ صرف اللہ کی تسبیح کیجیے، اپنے رب کی، اس کی تعریف، اس کا مطلب جو شکر اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی تسبیح کیجیے، اور سجدہ کیجیے، یعنی کہ مطلب جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی سجدہ کرنے والے ہو جائیے، یعنی ساجدین ہو جائیے، اللہ کا سجدہ کرنے والے. آیت نمبر 99 And worship your Lord until the certainty comes to you. اور اللہ کی تمہارے رب کی بندگی کرو جب تک کہ یقینی بات جو ہے یعنی کہ موت وہ آ جائے، تب تک آپ یہ مطلب بندگی جو اللہ کی اپنے رب کی ہے وہ کرتے رہو. The command to proclaim the truth openly. اللہ کا حکم کہ اب یہ حق بات جو ہے اس کو کھلم کھلا اوپنلی سب کو اعلان یا بولو. اللہ commanded his messenger، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ therefore openly proclaim what you have been commanded. تو جو آپ کو حکم کیا گیا ہے اس کو اب کھلم کھلا اعلان یا بولیے. اللہ commanded his messenger to convey what he sent him with. اللہ نے حکم کیا اپنے رسول کو کہ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے قرآن کے بارے میں. To proclaim and spread the message کہ اب اعلان کرو اس میسج، اس قرآن کا، اللہ کے کلام کا، اور اس کو پھیلاؤ. spread which means confronting the idolaters with it، یعنی کہ سامنا کرو ان کا، اور اب ان مشرکین لوگوں کا، بت پرست لوگوں کا آپ سامنا کیجیے. اور یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما said that the ayah فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ therefore openly proclaim that what you have been commanded. تو کلم کھلا اس کا اعلان کیجیے جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے. اس کا مطلب ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا go ahead with it، جائیے آپ اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس اللہ کے کلام کے ساتھ. اور وہ اللہ کا کلام تو وہ تو لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، ان کے تو دل میں تھا اور ان کی زبان پہ تھا. According to another report it means افعل ما تؤمر، افعل یعنی کرو، therefore proclaim that which you are commanded. تو وہ چیز کا مطلب حکم جس چیز کا کیا گیا ہے اس کو مطلب علل اعلانیہ آپ اس کو بولیے. مجاہد said it is reciting the Quran aloud during prayer،
کیونکہ وہ لوگ نماز کے اندر خاموشی سے پڑھتے تھے. اسی لیے مجاہد جو ہے ان کا کہنا ہے کہ قرآن کو زور سے پڑھے نمازوں میں. Abu Ubaidah reported that Abdullah bin Masud radiallahu anhum said, the Prophet was still practicing and preaching Islam secretly until this ayah was revealed. یعنی اس آیت کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو کچھ بھی اسلام کو پریکٹس کر رہے تھے اور جو کچھ بھی وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے اسلام کی بہت ہی خاموشی کے ساتھ چپکے سے سیکریٹلی جب تک کہ یہ آیت نازل نہیں. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ therefore openly proclaim that which you are commanded. آپ کو جو حکم کیا گیا اللہ نے جو حکم کیا اب اس کو علل اعلانیہ بولیے, اب چھپ چھپ کر نہیں بولنا ہے. Then he and his companions came out into the open. تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو بھی اس وقت ایمان لائے وہ سب کے سب کھلے میں آ کے اور اعلانیہ مطلب ان لوگ بول رہے تھے. اور تم کو معلوم ہے کہ وہ مطلب لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ایسا بولتے ہوئے مکہ کی اسٹریٹس پہ بھی ان لوگ مطلب گھوم رہے تھے. حالانکہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا, پتھر بھی مار رہے تھے لوگ ان کو. دا کمانڈ ٹو ٹرن اوے فرام دا آئیڈولیٹرس, اور ان بت پرستوں سے ان مشرکین سے پلٹ جائیے, آپ اعراض کیجیے. اینڈ دا گارنٹی آف پروٹیکشن اگینسٹ دا موکرس, اور اللہ نے اس چیز کی گارنٹی دی کہ حفاظت ہم کریں گے ان مذاق اڑانے والوں سے, جو آپ کی یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں اس سے حفاظت ہم کریں گے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اینڈ ٹرن اوے فرام آئیڈولیٹرس, پلٹ جائیے آپ ان بت پرستوں سے, ان مشرکوں سے. میننگ کنوے that which has been revealed to you by your Lord and do not pay attention to the idolaters who want to turn you away from the signs of Allah. تو یہاں پر جو اللہ نے اس آیت میں جو کہا کہ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, تو یعنی کہ یہ جو پیغام جو ہے یہ تو پہنچا دیجئے, آپ اس کو پہنچائیے, آپ جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. اور ان بت پرستوں اور ان مشرکوں کی طرف بالکل دھیان مت دیجیے جو آپ کو پلٹا دینا چاہ رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے, اللہ کی آیتوں سے آپ کو موڑ دینا چاہتے ہیں. ودو, یہ ہے ابھی آیت نمبر سورہ نمبر 68 آیت نمبر 9. 68 جو ہے وہ سورہ قلم ہے, سورہ ملک کے بعد سورہ قلم. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, they wish that you should compromise for them. یہ لوگ چاہتے ہیں, وَدُّوا یعنی کہ ان کا چاہنا, کہ یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب آپ جو ہو مطلب ان کے لیے مطلب آپ کمپرومائز یعنی کچھ مان لو ان کا کہنا, so that they would compromise for you, تو وہ آپ کا بھی کہنا تھوڑا مان لیں گے. تو اللہ یہاں پر یہ سب آیتیں جو ہے جو بھی ہو رہا تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہا تھا اللہ, اور قرآن کے اندر وہ آیتوں کے تھرو, تاکہ رہتی دنیا تک جب تک سب لوگوں کو ہم سب کو پتا چلے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, truly we will suffice you against the mockers. یقیناً ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان مذاق اڑانے والوں کے خلاف. Do not fear them, ان سے ڈریے مت, because Allah will suffice you, اللہ آپ کے لیے کافی ہے اگینسٹ دیم, ان کے خلاف, اینڈ ہی ول پروٹیکٹ یو فرام دیم, اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ان لوگوں کے شر سے بھی, ان لوگوں سے بھی. دس از لائک دا آیا. پھر یہ ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. O messenger, Ya Rasul Allah, proclaim that which has been revealed to you from your Lord. اعلان کیجئے اس چیز کا جو وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب. And if you do not do it, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے, then you have not conveyed his message, تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. یعنی اس کا پیغام, اس کا یعنی کہ اللہ کا, pronoun his. اللہ will protect you from mankind, انسانوں سے آپ کی حفاظت اللہ کرے گا, مت ڈریے ان سے. محمد بن اسحاق said, the great ones of the mockers were 5 people.
who were elders and noblemen among their people. यानी 5 थे जो सबसे बहुत ही, यानी जिसको कहा जाएगा कि एक मजाक उड़ाने के वालों में से सबसे बड़े और सबसे बहुत ही मतलब उम्र में भी उन लोग रुतबे में भी बड़े थे और वो लोगों को मतलब काफी इज्जत और मर्तबा भी मिल रहा था। तो उन तमाम लोगों के अंदर ये 5 लोग थे जो बहुत बड़े मजाक उड़ाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये मजाक उड़ाने वालों में नंबर 1, फ्रॉम बनी असद बिन अब्द अल उज्जा बिन कुसई, देयर वॉज अल असवद बिन अल मुत्तलिब अबू जमा। अकॉर्डिंग, ये इतने लंबे इन लोग के पूरे नाम रहते हैं ना, जो मतलब उनके जो भी फादर फिर ग्रेट ग्रैंडफादर उनके साथ रहता है पूरा नाम। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड सप्लिकेटेड अगेंस्ट हिम, कि यानी जो भी मतलब ये जो भी ये बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की इनके खिलाफ, बिकॉज ऑफ द पेन एंड मॉकरी ही हैड सफर्ड एट हिज हैंड्स। तो इन लोगों के यानी इन लोगों के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बर्दाश्त करना पड़ा, जो उनको बहुत दुख पहुंचा इनकी मजाक उड़ाने से, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। He had said, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनकी दुआ जो है वो अल्लाहुम्मा आइम बसरहू वास्खिलहू वलदह, ओ अल्लाह मेक हिम ब्लाइंड एंड टेक द लाइफ ऑफ हिज सन, कि अल्लाह तू इसे अंधा कर दे और इसके बेटे की जान ले ले, मार दे उसे। फिर सेकेंड जो है बंदा, 5 है ना ग्रेट वंस। फ्रॉम बनी जहरा देयर वाज अल असवद बिन अब्द यगूस बिन वाहब बिन अब्द मनाफ बिन जहरा। फिर नंबर 3, फ्रॉम बनी मखजूम देयर वाज अल वलीद बिन अल मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा वो ये जो मतलब मुगीरा का बेटा वलीद, लेकिन फिर बाद में खालिद इब्ने वलीद, तो ये वलीद जो है, तो खालिद इब्ने वलीद जो बनते वो इनके बेटे हैं ना खालिद। तो अल वलीद बिन अल मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा नंबर, फ्रॉम बनी सहम बिन आम्र बिन हुसैस बिन काब बिन लुआई देयर वाज अल आज बिन वाइल बिन हिशाम बिन सईद बिन साद। और फिर नेक्स्ट है 5वां, फ्रॉम खुजा देयर वाज अल हारिस बिन अत-तलातिला बिन आम्र बिन अल हारिस बिन अब्द आम्र बिन मलकान। When their evil went to extremes, अब इनकी जो बुराइयां हैं वो अपनी हद पार कर गई, यानी कि मतलब हद से ज्यादा बढ़ गई। And their mockery of the messenger of Allah went too far, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाक उड़ाना जो है वो तो उन लोगों ने उसको बिल्कुल बहुत ही दूर निकल गए वो करने में, कि बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह रिवील्ड, और ऐसी जब बातें होती है तो सोचो इंसान जहां पब्लिक में जाए और वहां मजाक उड़े, कहीं भी तुम निकल नहीं सक रहे हो, बाजार में नहीं जा सक रहे हो, तो पता है बंदा का बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। सोचो उस दुख के बारे में, अपने पर सोचो कि कोई हमारी मजाक उड़ा रहा हो और हमको उसी गली से जाना हो तो कैसा लगेगा। किसी मार्केट में जाए वहां लोग मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा। तो वो चीज को जब हम सोचेंगे तब हमको एहसास होगा कि उनके दुख का। तभी तो अल्लाह ने कहा हमें मालूम है आपको कितनी तकलीफ हो रही है। फस्दा बिमा तुमरू व आरिज अनिल मुशरिकीन इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन अल्लज़ीना यजअलूना मा अल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून। Therefore openly proclaim that which you are commanded, आपको जो हुक्म किया गया है उसको खुल्लम खुल्ला आप ऐलान या बोलिए। एंड टर्न अवे फ्रॉम द आइडोलेटर्स, इन मुश्रिकों से आप पलट जाइए। ट्रूली वी विल सफाइस यू अगेंस्ट, और यकीनन हम आपके लिए काफी हो जाएंगे अगेंस्ट द मॉकर्स, वो जो मजाक उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ। हु मेक अनदर गॉड अलॉन्ग विद अल्लाह, और वो लोग जो शिर्क कर रहे हैं अल्लाह के साथ, दूसरे माबूदों को जोड़ रहे हैं। बट दे विल कम टू नो, जल्दी उन्हें पता चल जाएगा कि वो जो काम कर रहे थे वो क्या था।
Ibn Ishaq said, Yazid bin Rumman told me that Urwa bin Az-Zubair or one of the other scholars said that Jibreel alayhi salam came to the messenger of Allah, کہ یہ ان لوگوں نے ایسا یعنی مطلب یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس when he was performing طواف around the house the Kaaba, کہ وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام آئے. He stood and the messenger of Allah stood next to him. تو وہ آ کے وہاں کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو میں کھڑے ہوئے. تو ابھی نمبر 1 وہ جو مذاق اڑانے والے, الاسود ابن المطلب پاسڈ بائی, تو یہ بندہ یہاں سے جیسے گزرا. اینڈ ہی تھرو اے گرین لیف ان ہز فیس, ایک چھوٹی ہری پتی جو ہے اس کے چہرے پہ یوں پھینکے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے. اینڈ ہی بیکیم بلائنڈ, اور وہ ایک دم اندھا ہو گیا. نمبر 2, الاسود بن عبد یغوث پاسڈ بائی اینڈ ہی پوائنٹڈ ٹو ہز اسٹمک, تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف ایسا پوائنٹ کیا, which swelled up, تو ان کا وہ بندے کا پیٹ جو ہے ایک دم پھک گیا اور وہ اس کی وجہ سے اس کی اینڈ ہی ڈائڈ, اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. نمبر 3, الولید بن المغیرہ پاسڈ بائی اینڈ ہی پوائنٹڈ ایٹ اے وونڈ آن لوور آف ہز اینکل, یعنی کہ اس کے ٹخنے جو ہیں اینکلس اس کے نیچے ایک زخم تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس زخم کی طرف پوائنٹ کیا. which he got 2 years earlier, 2 سال پہلے کا اس کا وہ زخم تھا. when he once was trailing his garment and he passed by a man, تو وہ جو سمجھو کہ اپنا لڑتا ہوا, یعنی کہ جو انہوں نے جو بھی کپڑا پہنے تھے گارمنٹ وہ لڑ رہا تھا اور وہ اپنا اس کے ساتھ چل رہے تھے, اور ایک شخص کے پاس سے وہ بندے کا گزر ہوا, الولید بن المغیرہ کا. تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنے تیر کمان جو ہوتے نا, تو وہ تیر کے اوپر وہ جو پر ور لگاتے ہیں نا تاکہ پیچھے کی طرف, تو وہ تیر کے اوپر وہ یہ سب کرنے کا کام کر رہا تھا. One of the arrows got caught in his garment and scratched his foot. تو ایک تیر کا وہ جو تھا اس نے پکڑ لیا اس کے وہ لڑتے ہوئے گارمنٹ جو پیچھے گھسڑا رہا تھا, اس میں وہ تیر جو اس میں پکڑ لیا اور اس کے جو اندر نیچے فٹ ہے جو اس کا جو ایک دم نیچے کا پاؤں ہے جو اس کو اس نے کھرچ دیا. اٹ واز این انسگنیفیکینٹ وونڈ, وہ ایسا تھا کہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا وہ زخم, بٹ ناؤ اٹ اوپنڈ, یعنی 2 سال کے بعد وہ کھل گیا زخم اگین اینڈ ہی ڈائڈ آف اٹ. تو وہ جو زخم کی طرف انہوں نے پوائنٹ کیا نا, تو وہ زخم کھل گیا اور اس زخم کی وجہ سے وہ بندے کی موت ہوئی. اور اب ہے نیکسٹ, العاص بن وائل پاسڈ بائی, اب یہ گزرا وہاں سے. اینڈ ہی پوائنٹڈ ٹو دا انسٹیپ آف ہز فٹ, یعنی اس کا فٹ جو ہے پیر پنجا اس کی طرف وہ انہوں نے انگلی ایسی مطلب پوائنٹ کیا. ہی یعنی کہ العاص سیٹ آف آن ہز ڈونکی, تو وہ اپنے جو گدھے پہ سوار ہو کے مطلب جا رہا تھا, ہیڈنگ فار طائف, طائف کی طرف جا رہا تھا. ہی ریسٹڈ بائی تھورنی ٹری, تو پھر اس کو کہیں پر ایک مطلب کیکٹس کی ایسی کانٹے دار جھاڑ تھا, وہاں پر اس نے تھوڑا سستا لیا, آرام کرا. A thorn pierced his foot and he died from it. تو ایک کانٹا جو ہے وہ اس کے پیر میں چبھ گیا, تو کانٹے جیسے چبھ جاتے پیر میں, مگر وہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. پھر لاسٹ ہے الحارث بن الطلاتلہ پاسڈ بائی, اب یہ گزرا وہاں سے. اینڈ ہی پوائنٹڈ ایٹ ہز ہیڈ, تو اس کے سر کی طرف انہوں نے پوائنٹ کیا جبرائیل علیہ السلام نے. اٹ فلڈ وتھ پس, تو اس کا پورا سر جو ہے وہ پیپ سے بھر گیا, پس سے. اینڈ کلڈ ہم, تو اب وہ پس جو اس کے سر میں پورا بھر گیا تو اس کی وجہ سے وہ مر گیا, اس کی موت ہو گئی. اللہ said, الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون, who make another god along with Allah but they will come to know. وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رہے جلد ہی انہیں پتا چل جائے گا. This is a strong warning and grave threat against those who have other deities along with Allah. اللہ کے ساتھ ساتھ تم دوسرے معبودوں کو بھی اگر مان رہے ہو, جیسے کہ مطلب عام طور پہ جو سب لوگ مانتے ہی ہیں نا
کہیں نہ کہیں کوئی درگاہ کا پرست ہوتا ہے، درگاہ پرست، تو کوئی کسی بتوں کا پرست ہے، تو کوئی دولت پرست ہے، تو کوئی مطلب اپنی فیمس اور کرسی پرست ہے، پاور پرست ہے. ایسے بہت سارے ہیں معبود، بہت سارے ہیں. وہ سارے کے سارے اللہ کے ساتھ تم لا کے کھڑے کر دیتے ہو. تو اس کے لیے اب یہ وارننگ بہت سخت ہے، اور یہ جو دھمکی ہے یہ بھی بہت بڑی دھمکی جو اللہ نے دیا ہے. انکریجمنٹ ٹو بیئر ڈیفیکلٹیز. اللہ نے یہاں پر ان کو انکریج کیا، ہمت بندھائی کہ جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں آپ اس کو برداشت کرو. یعنی برداشت کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو انکریج کر رہا ہے، ہمت بندھا رہا ہے کہ تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے نا. اینڈ دا کمانڈ ٹو گلوریفائی، اور یہ حکم کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی. اینڈ ورشپ اللہ انٹل ڈیتھ، اور اللہ ہی کی بندگی کرتے رہیے آپ کی جب تک وفات ہو، تب تک آپ یہی کرتے رہیے. اللہ said وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Indeed we know that your breast becomes tight because of what they say. ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کے دل کو بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ جو کچھ بھی آپ سے کہتے ہیں. So glorify، یعنی ان کی پرواہ مت کرو، اللہ کی تسبیح کرو. So glorify the praises of your Lord and be of those who prostrate themselves to him. اور سجدہ کرنے والوں میں سے آپ بن جائیے جو اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. Meaning, we know, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that you are distressed by their insults towards you. ہم جانتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہو بہت ہی دکھی ہو جاتے ہو، اور جو انسلٹ، جو بے عزتی وہ آپ کی کرتے ہیں. بٹ ڈو ناٹ لیٹ دیٹ ویکن یور ریزالو. یعنی آپ نے جو چیز کا بھی فیصلہ کیا اس کا ہی ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو اس میں کمزور کر دیں، اور کاز یو ٹو گیو اپ کنویئنگ دا میسج آف اللہ، یا پھر آپ کو وہ لوگ آپ کو جس طرح سے آپ کی مذاقیں اڑا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہو اس کو چھوڑ دو. پیغام پہنچانا چھوڑ دو، کہ ایسا نہ ہو. پٹ یور ٹرسٹ ان ہم، اللہ پر ہی توکل کرو. فار ہی ول سفائس یو، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اینڈ ول سپورٹ یو اگینسٹ دیم، اور وہ تمہیں برابر تمہیں سنبھالے گا، تمہیں سپورٹ کرے گا ان کے خلاف. کیپ یور سیلف بزی وتھ ریمبرنگ اللہ، اپنے آپ کو بہت مصروف کر دیجئے اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح کرنے میں. پریزنگ ہم، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے. گلوریفائنگ ہم، اور اللہ کی تعریف بھی کیجئے اور اللہ کا شکر بھی کیجئے. اور جو سبحان اللہ اور یہ سب جو ہے گلوریفائی کرنا کہ پاک ہے اللہ تو ہر چیز سے. اینڈ ورشپنگ ہم، اور اللہ ہی کی بندگی، وچ مینس صلاح یعنی نماز اور پریئر، یعنی صلاح یا نماز یا دعائیں، اس میں اپنے آپ کو مصروف کر دیجیے. ہینس اللہ says فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. So glorify the praises of your Lord and be of those who prostrate themselves to him. تو اب آپ جو ہے اللہ کی تسبیح مطلب اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ بھی سجدہ کرنے والے بن جائیے اس کی طرف. امام احمد رحمہ اللہ reported from نعیم بن حمار that he heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم say کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ قال اللہ تعالی، اب یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ اللہ نے کہا. قال اللہ تعالی، اللہ said یا ابن آدم لا تعجز عن 40 رکعات من اول النہار اکفی کا آخرہ. اللہ کہتا ہے او سن آف آدم، یعنی کہ مطلب آدم کے اولادیں، it is not too difficult for you to perform 4 رکع at the beginning of the day. تمہارے لیے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ تم 4 رکعت دن کی شروعات میں پڑھو. 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض، فجر کی نماز. And if you do them، تو اگر تم نے یہ کیا I will take care of you until the end of it. تو جب دن کے ختم ہونے تک میں تمہاری کیئر کروں گا،
तुम्हारी देखभाल करूंगा. ये हदीस कुदसी अल्लाह की हदीस है. वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन एंड वर्शिप योर लॉर्ड अंटिल द सर्टेनिटी कम्स टू यू. और अपने रब की बंदगी कीजिए जब तक के ये यकीनी बात मतलब आ जाए आपके पास. अल बुखारी रहीमहुल्लाह सेड कि सालिम सेड दिस मीन्स डेथ, यानी सालिम जो है उन्होंने कहा ये मौत की बात हो रही है. दिस सालिम इज सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, यानी कि हजरत उमर के पोते हैं ये सालिम. क्या हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे सालिम. तो ये है वो सालिम जिन्होंने कहा इसका मतलब है मौत. इब्ने जरीर ऑल्सो रिकॉर्डेड फ्रॉम सालिम बिन अब्दुल्ला कि इनके पास से यानी सालिम बिन अब्दुल्ला जो है उनके पास से इनके लिए रही क्या दिमाग से निकल जाता. तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनहुम अजमाइन, पहले तो सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनहुम अजमाइन, क्योंकि तीन है ना मतलब जनरेशन, तो उसके हिसाब से हमको प्लूरल में बोलना चाहिए उनके ऊपर जो भी हम भेजते ना सलाम. इब्ने जरीर ऑल्सो रिकॉर्डेड फ्रॉम सालिम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अनहुमा वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन एंड वर्शिप योर लॉर्ड अंटिल द यकीन कम्स टू यू. और अपने रब की बंदगी कीजिए जब तक के यकीन आपके पास आ जाए. यकीन जो है उसके लिए कहा ही सेड डेथ, मौत है वो. यकीन की जो यकीन कहा गया ना वो मौत है. इट इज रिपोर्टेड इन द सही फ्रॉम उम्मे अल आला, वन ऑफ द वीमेन ऑफ द अंसार. ये अंसार की एक औरतों में से अल आला जो थी, दैट व्हेन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंटर्ड अपॉन उस्मान बिन माजून, ये कोई सहाबी है कि जिनकी मतलब आफ्टर ही हैड डाइड, यानी उनकी मतलब मौत हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए. अल आला सेड, तो अल आला जो है ये मतलब अंसारी मतलब लेडी है, उन्होंने कहा मे द मर्सी ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू अबू अस्साइब. तो उन्होंने ऐसा कहा कि अल्लाह का बहुत रहम हो आपके ऊपर अबू अस्साइब. माई टेस्टिमनी ओवर यू इज दैट कि मैं इस बात की शहादत देती हूँ कि अल्लाह हैज ऑनर्ड यू, कि अल्लाह ने आपको बहुत ही इज्जत अता की है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वमा युद्रीका अन्ना अल्लाह अकरमहु, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानती हो दैट अल्लाह हैज ऑनर्ड हिम, कि अल्लाह ने इनको ऑनर किया है, इज्जत दिया है. तो आई सेड मे माई फादर एंड मदर बी सैक्रिफाइस्ड फॉर यू, कि मेरे वालिद और मेरी माँ जो है कुर्बान हो आप पर से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इफ नॉट हिम देन हु एल्स, अगर ये नहीं तो फिर और कौन. ही सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा हुआ फक़द जाअहुल यकीनु व इन्नी लअरजू लहुल खैर. एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, कि रही इनकी बात द डेथ हैज कम टू हिम, तो अभी उनके बोले हुए अल्फाज में आ गया ना जाअहुल यकीन. तो ये यकीन का मतलब है डेथ, क्योंकि वो उनकी तभी वफात हुई थी. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर गए और उन्होंने जब ये जवाब फिर दिया कि रही बात उनकी मौत की, द डेथ हैज कम टू हिम एंड आई होप फॉर गुड फॉर हिम, और मैं उनके लिए भलाई चाहता हूं. दिस इज एविडेंस दैट द मीनिंग ऑफ दिस आया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तो ये जो इसका मीनिंग एंड वर्शिप योर लॉर्ड अंटिल द सर्टेनिटी कम्स टू यू, और अपने रब की बंदगी कीजिए जब तक के आप की वफात नहीं हो जाती. इज दैट एक्ट्स ऑफ वर्शिप, यानी कि जो बंदगी के सब एक्ट है वो है ये. सच एज प्रेयर, जैसे कि नमाज एंड द लाइक उसकी तरह आर ऑब्लिगेटरी ऑन मैन सो लॉन्ग एज हिज माइंड इज साउंड, जिसके होश और हवास सही है, जो पागल नहीं है या उसकी कोई याददाश्त नहीं चली गई है, यानी उसका माइंड जो है वो बिल्कुल साउंड है, सही है, उस पर ये फर्ज है कि वो नमाज अदा करे. सो ही शुड प्रे अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट एबिलिटी, यानी तुम अपनी तरफ से बेहतरीन अपनी जो इस्तिताअत है उससे नमाज पढ़ो. इट वॉज रिपोर्टेड इन सही अल बुखारी, कि सही बुखारी के अंदर ये बात रिपोर्ट की गई फ्रॉम इमरान बिन हुसैन दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्ली काइमन फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन
فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. تو یہ چیز جو ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ پرے اسٹینڈنگ، کھڑے ہو کر پڑھو نماز، اینڈ اف یو کیناٹ، لیکن اگر نہیں پڑھ سک رہے ہو کھڑے ہو کے، دین سٹنگ، پھر بیٹھ کے پڑھو. اینڈ اف یو کیناٹ، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، دین آن یور سائڈ، یعنی کہ اپنی کروٹوں پہ لیٹ کے نماز پڑھو. فرام دس وی میں انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از اے مسٹیک ٹو انٹرپریٹ یقین دا سرٹنٹی، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ غلطی ہے ہماری کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں یقین کا مطلب ہے سرٹنٹی، ایز یعنی کہ یقین بولتے ہیں نا، یقین ہے، مجھے یقین ہے، تو یہ یقین کا مطلب سرٹنٹی خالی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر وہ یوز ہوا ہے جیسے، تو وہ موت بھی ہے نا، ایز معرفہ اسپرچل نوئنگ، یعنی کہ جو روحانی مطلب جو نالج رکھتے ہیں، as some of the Sufis do، یعنی یہ صوفی لوگ جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ یقین کا مطلب ہے the certainty. According to them, when one of them attains the level of معرفہ، تو جب ان میں سے کوئی بھی معرفہ پہ پہنچتا ہے یعنی روحانی نالج کی طرف، they consider him to be free of these obligations. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ اب یہ جو ہے یہ بالکل فری ہو گیا، آزاد ہے ابھی ان فرائض، یہ فرض اس کے اوپر اب نہیں ہے، عائد نہیں ہوتے، یعنی مطلب وہ نماز پڑھے نہ پڑھے کچھ بھی نہیں اس میں، تو اس کو مطلب اب وہ آزاد ہے معرفہ پہ پہنچنے کے بعد. دس از ڈس بلیف، مس گائیڈنس اینڈ اگنورینس. یہی وجہ ہے جو صوفیزم کو پسند نہیں کیا گیا ہے. دس از یعنی کہ سب سے پہلے تو یہاں پر ڈس بلیف کی بات ہوئی، کفر، پھر گمراہی کی بات ہے، اور پھر جہالت کی بات ہے. تینوں ہی بات کتنی بڑی اور کتنی گھناؤنی ہے. دا پروفٹس یعنی پیس بی اپون دیم، تمام پروفٹس کے کہا گیا ہے کہ سلام ہو ان پر، اینڈ دیئر کمپینینز، اور ان کے جو بھی ساتھی دار ہوتے تھے، ور دا موسٹ نالجیبل آف پیپل، اور وہ لوگ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں، اینڈ ہز رائٹس، اللہ کے حقوق کے بارے میں، his attributes، اور اس کی تمام اس کے نام، اس کے اسما، اس کی صفتیں، اس کے بارے میں، and the glorification that he deserves، اور اللہ کی جو ہم کو تسبیح کرنا ہے، یعنی وہ اس کو بھی جو کہ اللہ جس چیز کا اللہ یعنی بولتے ہیں نا حقدار ہے وہ، تو وہ تسبیح کرنا بھی وہ جانتے تھے. but at the same time they were the people who worshipped him the most، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، continuing in good deeds until the time they died، ان کی موت تک کا وہ اچھے اعمال کرتے ہی رہتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے اچھے اعمال کو روکا نہیں. جیسے کہ آج کل کے ہم جو لوگ ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ نیکی کی، نیکی کے اعمال کیے تو ہو بس بہت ہو گیا، تو ابھی ہم تو سمجھو بہت جنت میں جائیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے کتنی کی نا نیکی، تو وہ نیکی کو کر کے ایسا سوچتے. لیکن یہ لوگ کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ گڈ ڈیڈز، وہ اچھے اعمال، نیک اعمال، صالح اعمال کرتے تھے، ان کی موت کے ٹائم تک، وہ موت ہو جانے تک بھی وہ لوگ کرتے تھے. Therefore, what is meant by یقین here is death. یہاں پر یقین کا مطلب موت ہے. جیسے ہر جگہ پہ تم کو دیکھنا پڑے گا نا کانٹیکسٹ میں کہ کیا مطلب ہے، اس کے اوپر نیچے کے پیراگرافز وغیرہ. As we have stated above, to Allah be praise and thanks. اللہ ہی کی تمام تعریفیں ہیں، الحمدللہ، اور اسی کا شکر بھی ہے. الحمدللہ، praise be to Allah for his guidance. تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے جس نے ہم کو یہ ہدایت دی. It is to him that we turn for help، اور ہم اسی کی طرف پلٹتے ہیں مدد کے لیے. And it is in him that we put our trust، اور وہی ہے جس میں ہم توکل کرتے ہیں، جس پر ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے ہمیشہ، اس لیے اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں. He is the one whom we ask to help us to reach the best of circumstances، for he is the most generous and kind. اور وہی ہے کہ جس سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر جو مقامات اور
جو حالات ہیں اچھے بہتر سے بہتر اس تک پہنچے. تو یہ حالات خالی وہ نہیں ہیں کہ مال و دولت والے حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ حالات کے جو ہمارے لیے بہترین ہو، جو دنیا اور آخرت کے لیے. فار ہی از دا موسٹ جنرس اینڈ کائنڈ، کیونکہ وہ ہے جو بہت ہی کریم، بہت ہی رحیم، بہت ہی رحمان، وہ سب رحم اور کرم کرنے والا سب سے بڑا وہی ہے اللہ. دس از دا اینڈ آف دا تفسیر آف سورہ الحجر. اور یہاں پر سورہ الحجر جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ اس کی اختتام ہے. پریز بی ٹو اللہ، الحمدللہ the Lord of all that exist. الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.